بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہے جس میں ہم پہلے لوگوں کی اخلاص اور ان کے اعمال صرف اللہ کے لیے کرنے کے جذبے کو ہم سن رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جمعے کا دن آتا تو مسجد میں وہ ایک کنارے بیٹھتے اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے، ان کو دین کی سمجھ اور فہم دیتے، وعظ و نصیحت کرتے۔ جب مجلس میں لوگ بڑھ جاتے تو ان کی دل کو خوشی ہوتی، اور جب لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی تو وہ غمگین ہو جاتے۔ تو اس بات کو لے کر انہوں نے بشر بن منصور سے دریافت کیا۔ بشر بن منصور السلیمی ابو محمد البصری مشہور علماء میں سے ہیں، ان سے کہا کہ میری کیفیت ایسی ہے، میں لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، لوگ جب بڑھ جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لوگوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے تو میرے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ بشر بن منصور نے فرمایا، ھذا مجلس سوء، یہ تمہاری اچھی مجلس نہیں ہے، حالانکہ اس میں وعظ و نصیحت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا، فلا تعد الیہ، پھر ایسی مجلس انعقاد مت کرو۔ قال فما عدت الیہ، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی کہ دوبارہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ بالکل آج ہمارے دلوں کا جذبہ ایسے ہی ہے، ہم لوگ ہمیشہ اپنے کاموں میں یہی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ میرے کام کو سراہ رہے ہیں، کتنے لوگ میرے کام کی تعریف کر رہے ہیں، کتنے لائک مجھے مل رہے ہیں، کتنے لوگ میرے کام پر انگوٹھا بتا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ارے آدمی ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے کہ میرے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے کہ نہیں۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ چلیے دیکھتے ہیں عبداللہ بن محیرث رحمہ اللہ کے بارے میں۔ یہ ایک دکان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں خاص کر ہم لوگوں کے لیے، سارے نیک لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، صالحین کے لیے، واعظین کے لیے، جن کی شخصیت لوگوں میں ایک پر اثر تاثیر رکھتی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ عبداللہ بن محیرث رحمہ اللہ ایک دکان میں داخل ہوئے اور دکاندار سے کپڑا لینا چاہا، کپڑا خریدنا چاہا، تو دکاندار نے ان کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد کہا، ھذا ابن محیرث، یہ شیخ محیرث کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن محیرث ہیں۔ فاحسن بیعہ، اپنے دکان کے لڑکوں سے کہا کہ دیکھو ان کو اچھا سا کپڑا بتاؤ، چونکہ شیخ آئے ہیں، عالم صاحب آئے ہیں، ان کو اچھا سا کپڑا بناؤ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خوش ہو جاتے، کہ کہا کہ میرے علم کے احترام میں مجھے اچھا سا کپڑا بتایا جا رہا ہے، میری عزت ہو رہی ہے، اور اس کو دعائیں دیتے، بارک اللہ فیک او جزاک اللہ خیر، ایسا کچھ کہتے، اور یہ بھی کہتے کہ لا خیر فی امت لا تعرف لعلمائها قدرهم، ایسی امت میں کوئی خیر نہیں جو اپنے علماء کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتی۔ لیکن عبداللہ بن محیرث بہت غصہ ہو گئے، کپڑا اٹھا کر وہیں پھینک دیا اور دکان سے نکل گئے۔ وقال، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا، انما نشتری باموالنا لسنا نشتری بدیننا، میں تمہارے دکان جو آیا ہوں کپڑا خریدنے کے لیے، اپنے مال سے خریدنے آیا ہوں، اپنے دین سے خریدنے نہیں آیا ہوں۔ بالکل آج ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ خریدتے ہیں اپنے دین سے،
دین کا لبادہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم دنیا کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کی کرم فرمائیاں، لوگوں کے احسانات، لوگوں کی نگاہوں، لوگوں کی دلچسپیوں کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بننے کے لیے ہم اپنے دین کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے، خود میرے لیے یہ ساری چیزیں نصیحت ہیں کہ ہم اپنے دین کو ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خود کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سلف کی جب بات آتی ہے تو وہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے تھے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ لوگ خواہ خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہماری طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے ابن القاسم نے مالک رحمہم اللہ سے کہا، ابن القاسم نے امام مالک سے کہا، لیس بعد اہل المدینۃ اعلم بالبیوع من اہل مصر، یعنی بیوع یعنی خرید و فروخت کا سب سے زیادہ علم مدینے والوں کے پاس ہے۔ یعنی اسلامی شریعت کے مطابق خرید و فروخت کیسی کی جائے اس کا سارا علم مدینے والوں کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے مصر والوں کی، یعنی خرید و فروخت کے احکام، کیسے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی خرید جائز ہے، کون سی خرید و فروخت حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس ساری باتوں کا علم مدینے والوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں تو وہ مصر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، من این علموہا، اتنا سارا علم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ تو ابن القاسم نے کہا کہ منک، امام صاحب آپ سے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، ما اعلمها انا فکیف یعلمونہا، ارے میں خود اس کو نہیں جانتا تو لوگ میرے سے اس کو کیسا جانیں گے؟ یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات کو نہیں پسند کیا کہ اس علم کو ان کی طرف انتساب کیا جائے۔ کہا کہ میں خود نہیں جانتا اس چیز کو تو لوگ میرے سے کیسے جانیں گے؟ تو ترتیب المدارک میں اور الموافقات میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، لوگ خواہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس آتے کہتے ہیں آپ کے یہاں ہونے کی وجہ سے اتنا سارا ہو رہا ہے، یہ کام ایسا ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کے علم کی برکت سے ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے موقع پر اتنے بڑے بڑے ائمہ کو یاد کریں جنہوں نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ ان کی طرف یہ ساری چیزیں انتساب کی جائیں، جوڑا جائے ان کے ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح میرے اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ شہرت سے بچتے تھے، شہرت نہیں چاہتے تھے، شہرت جیسی چیز سے ہمیشہ وہ بچتے تھے اور اس سے پرہیز کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ گمنامی کی زندگی گزاریں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اريد ان اكون بشعب في بعض تلك الشعاب بمكة حتى لا اعرف قد بليت بالشهرة اني لاتمنى الموت صباحا ومساء۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ مکے کی کسی وادی میں رہ جاؤں، کوئی مجھے نہ پہچانے، لیکن مجھے شہرت سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اور میں تو موت کی تمنا کرتا ہوں صبح و شام۔ یہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتائیں گے کہ آدمی موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ پہلے یہ ائمہ تھے، علماء تھے جو شہرت کو بالکل ناپسند کرتے تھے اور شہرت کو نہیں چاہتے تھے۔ اور اسی طرح کچھ باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور ہیں شہرت کے تعلق سے، کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کا قریب بننے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔